زبور کی کتاب اس کا زبور نمبر 145. زبور نمبر 145 اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں آپ کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھوں گا. اس میں لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں. وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جن پر خدا ان کی برکت ہو. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. خوبصورت کلام جو آج خدا نے ہمیں دیا ہے، کیا ایک خوبصورت بات لکھی ہے. خداوند ان سب کے قریب ہے جو سے دعا کرتے ہیں. آمین. خدا کنہ دے قریب ہے جڑے دعا کرتے ہیں. دعا سے سارے کرتے ہیں، انجی ہے نا. کوئی رات چلدا دعا کرتا ہے، کوئی صبح نو دعا کرتا ہے، کوئی شام نو دعا کرتا ہے، کوئی دوپہر نو دعا کرتا ہے، کوئی کرسمس جا کے دعا کرتا ہے، کوئی ایسٹر جا کے دعا کرتا ہے. انجی ہے نا، دعا کرتے ہیں لوگ. لیکن آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. آمین. جو سچائی سے دعا کرتے ہیں خدا ان کی سنتا ہے، خدا ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. جب تک آپ سچائی سے دعا نہیں کریں گے، جب تک ہم خدا کے قدموں میں نہیں جھکیں گے، جب تک خدا کے قدموں میں نہیں آئیں گے، تب تک خدا ہمارا رحم نہیں کرے گا. اور آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اگلی آیت میں بھی، 19ویں آیت میں لکھا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا. کہ ساڈے اندر خوف ہے گا خدا دا، ساڈے اندر ڈر ہے گا خدا دا. پادری جاندے نے باجی جی چرچ آنا، بہن جی چرچ آنا، بھائی جی چرچ آنا، مگر کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز ہمیں مل جائے. ہم یہ کہتے ہیں خدا کے حضور ہم دعا کریں اور ہمیں سب کچھ مل جائے، مگر کیسے ملے گا؟ کیونکہ ہم تو سچے دل کے ساتھ خدا کے پاس آتے نہیں ہیں، اور خدا کا خوف، خدا کا ڈر ہماری زندگی میں نہیں ہے. باجی آپتا نے کل ایک میسج بڑا خوبصورت سنایا کہ ایک پاکستان لگایا گیا اور اس میں ایک انجیر کا درخت تھا، اور خداوند یسوع ہر سال آتا تھا اور پھل ڈھونڈتا تھا، اور جب پھل ڈھونڈتا تھا تو پھل نہیں ملتا تھا. اور ایک دن اس نے کہہ دیا کہ اس کو کیا کرو، اس درخت کو کیا کرو، پھاڑ دو، کیونکہ یہ جو درخت ہے اس نے ایسی فضول میں جگہ روک رکھی ہے، اس کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. لیکن جو باغبان ہے، جڑے پادری نے، وہ پہلی شکایت کرتے ہیں خداوند ایک موقع اور دے دے، خداوند ایک موقع اور دے دے، شاید اگلے سال ٹھیک ہو جائے، شاید اگلے سال پھر خدا دے گھر جانا شروع کر دیں، شاید اگلے سال جڑا نا تیرے قدمہ جانا شروع کر دیں. اور جب اس سال بھی وہ نہیں آئیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر ان کا حال وہی ہوگا جو کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ انہیں وہاں پہ پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. آمین. میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ کیا ہماری زندگی میں پھل ہے؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں؟ جب تک ہم دعا ہی نہیں کرتے، خدا کا ڈر ہی ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو پھر برکت کیسے ملے گی؟
ایک اسکالر آدمی نے بڑا خوبصورت لکھا کہ آپ کسی کے گھر میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں، جب آپ بار بار کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا، تو وہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تو پھر آپ کیا کریں، اس گھر والوں کو چھوڑ دیں، اس خاندان کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پہ کوئی نیا خاندان دیکھیں۔ شاید اس خاندان کو زیادہ ضرورت ہوگی آپ کی دعاؤں کی۔ اس خاندان کو نہ تو آپ کی دعا کی ضرورت ہے اور نہ ہی خدا کی ضرورت ہے، مگر آپ اس خاندان کے پاس جائیں جو زیادہ اس کا محتاج ہے، جو زیادہ چاہتا ہے کہ لوگ، خدا کے لوگ میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں عبادت کی جائے، میرے گھر میں پرستش کی جائے، میرے گھر میں خدا کے لوگ آئیں تاکہ وہ عبادت کریں اور خدا سے وہ برکت پانا چاہتے ہیں۔ وہ خاندان شاید زیادہ انتظار میں ہو، اور آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کریں بار بار اسی گھر میں جانے سے۔ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، نئے خاندان کو ٹچ کریں، نئے خاندان کو دیکھیں، شاید اس خاندان کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ نئے خاندان میں جائیں گے تو جب اس گھر میں جا کر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا سے بہت ساتھ ہوں گے اور وہ خاندان برکت پائے گا۔ اور پھر وہی بات آتی ہے کلام مقدس میں کہ جو اول ہے وہ آخر کیے جائیں گے اور جو آخر ہے وہ اول۔ ہلیلویا، ہلیلویا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا۔ اس لیے بار بار اس گھر میں نہ جائیں جس گھر کو آپ کہتے ہیں کہ آپ چرچ آئیں، اگر وہ نہیں آتے تو اس گھر کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور گھر پہ جائیں۔ جب دوسرے گھر میں جائیں گے تو آپ زیادہ برکت پائیں گے، آپ بھی برکت پائیں گے اور وہ گھرانہ بھی برکت پائے گا۔ اپنا ٹائم نہ ضائع کریں کیونکہ وقت نزدیک ہے، وقت بہت قریب ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی بچ جائے۔ اگر کوئی زندگی اپنی نہیں بچانا چاہتا تو پھر آپ کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ اگر کوئی نہیں اپنی زندگی خدا کے پاس آ کے بچانا چاہتا تو آپ کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کسی اور خاندان کو ٹچ کریں، کسی اور خاندان کو دیکھیں، شاید وہ خاندان زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ آمین، آمین۔ جی بھائی صاحب ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم بار بار ایک ہی گھر میں جاتے ہیں، ایک ہی گھر میں جاتے ہیں اور وہ گھر والے چرچ نہیں آتے، اور وہ گھر والے یہ سمجھتے ہیں شاید پادری کو ساڈے کو مطلب ہے، شاید پادری کو کچھ چندہ چاہیے، شاید پادری کوئی ضرورت مند ہے۔ پادری کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کا، آمین، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ہلیلویا۔ پادری اس کا بیٹا ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ہنا کی طرف دیکھیں، ہنا دعا کرنے والی خاتون ہے، خدا سے ڈرنے والی خاتون ہے۔ ایلی کاہن دیکھ رہا ہے اس کو، اور جب اس کو برکت مل گئی تو کیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا؟ آج برکت مل جاتی ہے، لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج برکت مل جاتی ہے، لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب ہنا کو برکت ملی تو اس نے خدا کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ اور وعدہ کیا تھا؟ کہ میں اپنا بیٹا جو ہے جو تو مجھے دے گا وہ میں تیری ہیکل میں چھوڑ جاؤں گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک اس کا دودھ چھڑایا نہ گیا، جب دودھ چھڑا دیا گیا تو وہ ہیکل میں لے اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد کیا خدا نے اس کو برکت نہیں دی؟ اس کے بعد کیا خدا نے اس کو بلیس نہیں کیا؟ بلکہ اور زیادہ بلیس کیا، اس کے اور بیٹے اور بیٹیاں ہوئی اور خدا نے اس کو بلیس کیا۔ ہم برکت لینا چاہتے ہیں لیکن خدا کے وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ کلام مقدس میں یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا اور ان کی فریاد سنے گا اور ان کو
ان کو بچا لے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس جگہ پہ جائیں جہاں رونا اور باتوں کا حصہ ہے، بلکہ ہمارا خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، بلکہ ہمارا خدا ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے۔ خدا ہمارا پیار کرتا ہے۔ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت مانگو تو تم کو، جب ہم مانگتے ہیں تو کیا ہمیں ملتا نہیں ہے؟ لیکن ہم ایک ہی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، بس شفا چاہیے، بس شفا چاہیے۔ شفا کے پیچھے نہ بھاگے، یسوع کے پیچھے بھاگے، خدا کے پیچھے بھاگے۔ جب یسوع آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ کو شفا بھی مل جائے گی اور آپ کی ہر ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ زبور 34 دیکھتے ہیں، زبور 34 کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ زبور 34 میرے ساتھ نکالیے گا، زبور 34۔ زبور 34 نکالیے گا۔ اور اس کی پہلی چند آیات ہم دیکھیں گے، اس میں لکھا ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور مانور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا فرشتہ کن کے چگرد ہوتا ہے؟ ان کے جو اسے ڈرتے ہیں، اور ان کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ یہ بات داؤد نبی کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور داؤد بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص ہے۔ اس بات کو جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں۔ داؤد بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص تھا، لیکن خدا نے اس کو چنا۔ اور دیکھیں، خدا ہمیں بھی چنتا ہے۔ ہم مزدور ہیں، ہم کسان ہیں، ہم کام کرنے والے ہیں، جاب پہ جانے والے ہیں، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں چنتا ہے، اور جب وہ چن لیتا ہے تو پھر وہ ہمیں تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب داؤد کہتا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ جب ہم بھی ہر وقت خدا کو مبارک کہیں گے نا، تو یہ اس وقت ممکن ہوگا۔ آمین۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے خدا کو مبارک کہیں گے، جب ہم اس کے نام کی ستائش کریں گے، کیونکہ لکھا گیا ہے کہ اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ جب اس کی ستائش ہماری زبان پر رہے گی تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ تو جے اسی گانے سنتے رہیے، ڈھولکیاں بجاتے رہیے، بیاواں شادیاں تے ساری ساری رات جاگتے رہیے، تے اگلے دن چرچ بھی نہ آئیے، تے کی خدا برکت دے گا؟ خدا برکت دے گا؟ خدا برکت نہیں دیتا، اس وقت تک نہیں دیتا جب تک آپ خدا کے گھر نہیں آتے۔ جب ہیکل بنائی گئی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دانیل جو ہے وہ ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتا تھا۔ آمین۔ وہ ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتا تھا، اور جب اسے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ خدا نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ خدا نے اسے شیروں کے منہ سے بچا لیا، حالانکہ شیروں کو بھوکا رکھا گیا تھا۔ لیکن جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں، جب گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، جب ہم دعا
करते हैं तो फिर हमारा खुदा हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा लेता है और उन शेरों के मुंह को बंद कर देता है। हम चाहते हैं बरकत मिले, लेकिन बरकत लेने का तरीका है। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। हलीम लोग ये सुनकर खुश होंगे। जो आजिज़ लोग हैं ना, जो डर रखने वाले लोग हैं, वो सुन के खुश होते हैं, दूसरे लोग नहीं खुश होते। दूसरे लोग कहते हैं बड़ा पादरी, बड़ा भगत, क्यों जी नदीम भाई ऐसे ही है। लोग कहते ले बड़ा पादरी वेख लो, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। क्या पादरी आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहा? क्या पादरी आपको सही ट्रैक नहीं दिखा रहा? पादरी ने अगर अपनी जिंदगी बचा लिया तो पादरी चाहता है आपकी जिंदगी भी बच जाए। आमीन आमीन। अगर पादरी ने अपनी जिंदगी बचा लिया है तो पादरी ये चाहता है कि आपकी जिंदगी भी बच जाए। मगर अगर कोई जिंदगी नहीं बचाना चाहता तो फिर उसके लिए पादरी क्या कर सकता है? एक खातून थी बुजुर्गा, उसने गठरी अपने सर पे उठाई हुई थी और वो चलती जा रही थी और उसको सांस उसका फूला हुआ था। एक पादरी साहब वर्गा बंदा आया, मास्टर जेल वर्गा गड्ड उन्हें रखी सी ते गड्ड लैके आन दिया सी। ਤੇ ਗੱਡ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡ ਰੋਕੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ताकि तेरा साह एकदम बहाल हो जाए। आमीन। क्योंकि उन्हें अपनी गठड़ी जी सी वो सिर ते रखी सी, सिर तो थले लाई नहीं सी, गड्ड ते बैठ गई सी, गड्ड ते बैठी सी पर गठड़ी उहदे सिर ते सी। असीं भी हजे तक उत्थे ही हां, अपनी फिक्रें सारी खुदा पर डाल के वो माई ने अपनी फिक्रां सारी सिर ते रखियां सी। वो पादरी साहब ने कहा कि मां जी ये गठड़ी ला के तेरा रहो तेरा साह बाबा हाल हो जी। तो ਜਦੋਂ ਨੇ ਗਠੜੀ ਲਾਈ तो कुछ बेहतर हो गई। आमीन। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਠੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। अपना बोझ खुदा को दे दो, क्योंकि तेरा बोझ लेने तैयार खड़ा है। बल्कि उन्हें बोझ चुक लिया है। उन्हें कहा सारा बोझ मेरे ते पा दो, मैं तेरे लिए जान दे रहा, मैं तेरे लिए अपने हत्थां च पैरां च केले ठुकवा रहे ने, ताज भी सिर ते पा लिया कंडियां दा, पसली च नेजा भी लगवा लिया है, कोड़े भी ताड़ी खातर मैं खा ले ने, लेकिन तुसी मेरी अपनी गठड़ी सिर दी रखी है। हालेलुया। एक गठड़ी ला की जरूरत है। गठड़ी लाओगे तो फिर बरकत मिलेगी, ये बोझ लाओगे तो फिर बरकत मिलनी है। आमीन हालेलुया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦੇ तो फिर उनको अवेल करो। और खुदा सूरत यही देता है कि आपको दुआया टाइम मिलता है, आपके लिए दुआया मौके पर काम किए जाते हैं, आपके लिए नाइट प्रेयर का इंतज़ाम किया जाता है, आपके लिए प्रेयर वीक का इंतज़ाम किया जाता है। और ये आपके लिए मौके हैं जो आपको मिलते हैं। और अगर आप फिर भी नहीं आते, फिर भी अपना बोझ अपने ऊपर उठाए हुए हैं, तो फिर आप खुदा से बहुत दूर, और फिर आप खुदा से दूर दूर होते जा रहे हैं। अपनी सारी फिक्रें अपने खुदा पर डाल दें, वो आपकी फिक्रों को उठा लेगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खूबसूरत बात जो आज हमने देखी है कलाम मुक़द्दस में, असल में मैं ये पूरा पैसेज पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आखिरी आयत देखूंगा, इसकी 7वीं आयत। इसमें लिखा है, खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता कहना जन होता है और उनको बचा लेता है। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान। आमीन। आजमा कर देखिए खुदा कैसा मेहरबान। खुदा को देखिए, खुदा के आगे अपनी रिक्वेस्ट रखिए, इल्तिजाएं रखिए, बजाय आप किसी को कहने के आप खुद खुदा के कदमों में झुक जाए। खुदा ने आपको मौका दिया, 6 दिन आपको टाइम मिला कि आप अपनी दरख्वास्तें खुदा के आगे रखें। और 6 दिन अगर हम खुदा से दूर रहे तो इसका मतलब हमने 6 दिन खुदा से दूरी रखी और अपनी बरकत को मिस कर दिया। शायद इन 6 दिनों में खुदा ने हमारे साथ क्या जो है वो भला करना था, खुदा ने हमारे लिए कितना प्लानिंग की हुई थी, खुदा ने कितना कुछ हमारे लिए रख छोड़ा है। और खुदा आसमान की और ज़मीन की बरकतें हमें देना चाहता है। आमीन। और खुदा चाहता है कि आप बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। खुदा ने इस्लाम की वसीला से आप सबको बरकत दें। आमीन।